میسو امریکہ کی قدیم تہذیبیں یعنی آج کا میکسیکو اور وسطی امریکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ تحریری ریکارڈ نہیں چھوڑ گئیں جتنے بھارت یا یونانی رومی دنیا نے چھوڑے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 1500 عیسوی کے بعد جب اسپین کے فاتح یہاں آئے تو انہوں نے زیادہ تر مقامی تحریری ریکارڈ جلا دیے۔ مایا لوگوں نے چھال کے موڑے ہوئے کاغذ پر کتابیں بنائی تھیں جنہیں کوڈیسیز کہا جاتا ہے، لیکن آج صرف 4 کتابیں بچی ہیں۔ خوش قسمتی سے پتھر کی چیزیں زیادہ عرصے محفوظ رہتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ہزاروں مایا پتھروں پر نقش و نگار موجود ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پتھری یادگاریں قدیم معاشرے میں کیا کردار ادا کرتی تھیں۔ لسانیت کے ماہرین نے بھی حال ہی میں ان پتھروں پر بنی کئی تصویری علامتوں، جن کو ہم انگریزی میں ہائیروگلفس کہتے ہیں، کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتھر کی زیادہ تر تحریریں دیوی دیوتاؤں اور جنگوں کے بارے میں ہیں۔ اس لیے مورخین کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کیسی تھی، اور خاص طور پر یہ کہ قدیم میسو امریکی لوگ آسمانی دیوتاؤں سے ہٹ کر سائنسی معلومات کیسے حاصل کرتے تھے۔ میسو امریکہ کی سب سے پہلی لکھائی اولمک تہذیب سے ملتی ہے، جو 1500 سے 400 قبل مسیح جنوبی میکسیکو کے علاقے میں رہتی تھی۔ ان کی کندہ کاریوں میں انسان اور جیگوار کے ملے جلے پیکر بھی ملتے ہیں، لیکن اولمک لوگ خاص طور پر اپنے مشہور وشال انسانی سروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جو آتش فشانی پتھر سے تراشی جاتی تھیں۔ بہت ابتدائی زمانے سے میسو امریکہ کے مختلف علاقے ایک دوسرے سے اشیاء اور معلومات کا تبادلہ کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں میں بھی اولمک طرز فن اور لکھائی کے اثرات نظر آنے لگے۔ اولمیکوں نے نہ صرف ایک خاص فن تعمیر اور لکھائی ایجاد کی، بلکہ انہوں نے صفر کا تصور اور کیلنڈر کا نظام بھی بنایا، جس نے بعد کے تمام میسو امریکی تہذیبوں کو متاثر کیا۔ قدیم میسو امریکہ میں فلکیات کی سب سے ترقی یافتہ شکل مایا تہذیب میں دیکھی جاتی تھی۔ وہ 2000 قبل مسیح سے لے کر 1600 عیسوی تک آج کے بیلیز، گواتمالا، مغربی ایل سیلوڈور، ہنڈوراس اور جنوبی میکسیکو پر حکومت کرتے رہے۔ مایا لوگ بڑے بڑے سیڑھی دار اہرام بناتے تھے۔ یہ مقامات بادشاہوں کے لیے بنائے گئے مذہبی مندروں کے ساتھ ساتھ فلکیاتی مشاہدوں کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر چچن ایتزا کا مشہور رصدگاہ کیراکول سیارہ زہرہ کی طلوع اور غروب کے خاص اوقات کے مطابق بنایا گیا تھا۔ مایا لوگوں کے پاس 20 پر مبنی ریاضی کا نظام تھا، یعنی کہ ان کی میتھمیٹکس کا بیس تھا 20، اور اس میں صفر بھی شامل تھا، لیکن بھاگ یعنی کہ فریکشنز نہیں تھے۔ وہ حساب کے لیے بہت بڑے بڑے ٹیبلز بناتے تھے۔ یہ ٹیبلز اس لیے ضروری تھے کہ مایا پجاری مستقبل کی تاریخیوں کے حساب میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور وہ بھی بہت دور کے مستقبل کی۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ مایا کیلنڈر کے مطابق دنیا 23 دسمبر 2012 کو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ جدید دور کی ایک کہانی ہے۔ حقیقت میں ہمیں مکمل علم نہیں کہ قدیم مایا لوگ کیا سوچتے تھے، لیکن یہ درست ہے کہ وہ مذہبی مقصد کے لیے وقت کے بہت پیچیدہ کمپلیکس حساب کرتے تھے۔ مایا لوگوں نے وقت ناپنے کے لیے 5 ایک دوسرے میں جڑے ہوئے کیلنڈر بنائے ہوئے تھے۔ ان کیلنڈروں کے استعمال سے انہیں سورج، چاند اور یہاں تک کہ سیارہ زہرہ کے سال کا بھی بہت درست حساب مل جاتا تھا۔ مایا تہذیب میں زہرہ سب سے اہم آسمانی سیارہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا سب سے اہم کیلنڈر زولکن تھا، جو 200 دن کا مقدس چکر تھا اور 200 عیسوی تک مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ان کے پاس ایک شمسی کیلنڈر بھی تھا، جسے واہب کہتے تھے۔
وایب میں 20 دن کے 18 مہینے ہوتے تھے اور سال پورا کرنے کے لیے 5 ناموافق دن شامل ہوتے تھے۔ اس طرح کل 365 دن بنتے تھے۔ زولکن اور وایب مل کر کیلنڈر راؤنڈ بناتے تھے جو ہر 52 سال بعد دوبارہ وہی چکر مکمل کرتا تھا۔ زولکن کے اندر 2 چھوٹے چکر بھی ہوتے تھے، 13 دن کا عددی چکر اور 20 دن کا نام والا چکر۔ اتنے چکروں کے بارے میں سن کے مجھے خود قسم خدا کی چکر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مایا لوگ ایک لمبا کیلنڈر بھی رکھتے تھے جسے لانگ کاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں دن سے لے کر ہزاروں سال تک کے بڑے بڑے وقت کے یونٹ شامل تھے۔ مایا لوگ اس کیلنڈر کی مدد سے لاکھوں سال تک کا وقت گن سکتے تھے۔ مایا تہذیب میں ہر دن کا ایک خاص مذہبی مطلب ہوتا تھا جو سیارہ زہرہ اور ان کی نجومی و طبی روایات سے جڑا ہوتا تھا۔ ساتھ ہی یہ کیلنڈر عام لوگوں کو بھی وقت کا حساب رکھنے میں مدد دیتا تھا، جیسے فصل بونے کا یا کاٹنے کے دنوں کا اندازہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کیلنڈر انہیں یہ سوال کا جواب دیتا تھا کہ ہم کس وقت میں ہیں، اور یہ بھی لاکھوں سال کے اندر درست طریقے سے۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی اور قوم ہو جس نے وقت کو مایا لوگوں کی طرح اتنی گہرائی سے سمجھا ہو۔ اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، آج بھی گواتمالا میں مایا پجاری موجود ہیں جنہیں ڈے کیپرز کہا جاتا ہے، جو مقدس کیلنڈر کو اب تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہاں عام دکانوں پر بھی زولکن کیلنڈر مل جاتے ہیں۔ مایا لوگوں نے 100 سے زیادہ مربع شکل کی تصویری حروف پر مشتمل ایک مکمل لکھائی ایجاد کی تھی۔ ان تصویری نشانات میں جیگوار، مچھلیاں، انسان اور دوسرے قدرتی عناصر دکھائی جاتے تھے۔ ان کا مطلب 2 طرح کا ہوتا تھا: آوازوں کی نشاندہی اور خیالات کی علامت۔ یہ پیچیدگی بتاتی ہے کہ مایا معاشرے میں پجاری خطاطوں کی ایک خاص تعلیم یافتہ جماعت تھی، اور مایا پان میں یعنی ان کے کیپٹل میں ان کے لیے ایک باقاعدہ اکیڈمی بھی موجود تھی۔ چند بچ جانے والی مایا کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاط چاند کے مہینے کو 3 اشاری جگہوں تک یعنی 3 ڈیسیمل پلیسز تک درست حساب کر سکتے تھے، اور گرہن یعنی کہ ایکلپس کی پیشن گوئی بھی کرتے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جدولوں کی یعنی اپنی ٹیبلز کی درستگی بڑھانے کے لیے باقاعدہ تحقیق بھی کرتے تھے، خاص طور پر سیارہ زہرہ کی حرکت کے بارے میں۔ ممکن ہے کہ وہ مریخ، عطارد یعنی کہ مارس، مرکری اور مشتری کے لیے بھی، جوپیٹر کے لیے بھی فلکیاتی جدول یعنی ٹیبلز بنا رہے ہوں۔ مایا لوگ سیاروں پر اتنی طویل مدتی تحقیق کیوں کرتے تھے ہمیں پوری طرح معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کا ایک بہت پیچیدہ نجومی نظام تھا۔ اس میں سیارہ زہرہ اور دوسرے آسمانی اجسام کی پوزیشن کو تاریخی واقعات کے ساتھ ملا کر پیش گوئیاں بنائی جاتی تھیں۔ اسی نظام کے ذریعے وہ اپنی جنگی مہمات، روزمرہ زندگی کے فیصلے اور یہاں تک کہ لاکھوں سال بعد کے اوقات کا اندازہ لگاتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے زہرہ کے مندروں کو کیسے بنایا جاتا تھا؟ اس کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ قدیم زمانے میں اتنے لوگ تبھی مل سکتے تھے جب زراعت مضبوط ہوں۔ مایا کے لوگ صرف ایک جگہ کھیتی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی کھیتی باڑی مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مکئی، سورج مکھی، کپاس، مرچیں، چاکلیٹ، ونیلا جیسی فصلیں اگاتے تھے اور نہریں بنا کر پانی استعمال کرتے تھے۔ وہ کتوں اور بطخوں کو پالتے تھے اور جنگلی ٹرکی اور ہرن کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ کیا زراعت ایک سائنس ہے؟ بالکل۔ اس میں فصلوں کی بہتری، نہری نظام اور بڑے پیمانے کی پیداوار کا انتظام شامل ہوتا ہے۔ آج کے محققین اب جا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مایا دنیا میں کتنی گھنی آبادی رہتی تھی۔ وسطی امریکہ کے جنگلات بہت گھنے ہیں، اس لیے مایا کے بہت سے کھنڈر درختوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن جدید لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ ٹیکنالوجی سے جب گواتمالا کے عظیم شہر ٹیکال کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ مایا تہذیب
پہلے سوچے گئے اندازے سے 3 گنا زیادہ آبادی رکھتی تھی۔ یہ اس بات کی مثال بھی ہے کہ جدید سائنس کیسے ہمیں ماضی اور ماضی کی سائنس سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ پہیا اور گھوڑے کے بغیر بھی مایا کے شہر ایک لمبے عرصے تک ایک مضبوط آبی ریاست کی صورت میں متحد تھے۔ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے مایا تہذیب نہ صرف قرون وسطیٰ کی انگلینڈ جیسی ریاستوں سے کہیں بڑی تھی، بلکہ چین کی عظیم سلطنتوں کے برابر تھی۔ لیکن 800 عیسوی کے بعد مایا معاشرہ دباؤ کا شکار ہونے لگا اور 1200 کے بعد لانگ کاؤنٹ کیلنڈر کا استعمال ختم ہو گیا۔ مایا تہذیب کے زوال میں ان کے غذائی نظام کی کمزوری بھی شامل تھی۔ کچھ ہسٹورینز کا یہ خیال ہے کہ چونا بنانے کے لیے ہونے والی جنگل کی کٹائی نے بارش کے نظام کو بدل دیا، جس سے قحط پیدا ہوئی۔ پھر 1500 عیسوی کے بعد اسپین کی نسل کشی نے مایا تہذیب کا سنہرا دور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 260 دن کا مقدس زولکن کیلنڈر تو چلتا رہا، لیکن مایا لوگوں نے فلکیات کے ماہر پجاریوں کی نئی نسل تیار نہ کی۔ مایا ریاستوں کے زوال اور اسپینیوں کی آمد کے درمیان شمالی میکسیکو کی کئی قبائل جنوب کی طرف آئیں اور نئی ریاستیں قائم کیں۔ ان میں سب سے بڑی قوم تھی ناواٹل۔ ناواٹل میں سے ہی وہ لوگ تھے جنہیں ہم ایزٹیک کہتے ہیں، جو وسطی میکسیکو کے عظیم معمار تھے۔ انہوں نے 1325 میں ٹینوک ٹائٹلان نامی دارالحکومت بنایا، جو لیک ٹیکسیکو پر بسایا گیا تھا۔ یہی شہر آج بھی موجود ہے، آپ اسے میکسیکو سٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ جھیل کے اوپر ایک بڑا پتھریلا شہر بنانے اور اس کے لوگوں کے لیے خوراک اگانے کے لیے بہت بڑے بڑے نہری اور آبی نظام بنانے پڑے۔ ایزٹیکوں نے نہریں، آبی دروازے، ایکویڈکٹس بنائے۔ انہوں نے میٹھے اور کھارے پانی کو الگ رکھنے کے لیے بند باندھے اور جھیلوں کے دلدلی علاقوں میں زبردست زراعت کی۔ وہ مکئی اور امارنتھ اگاتے تھے، مچھلی اور بطخیں پالتے تھے۔ اس طرح ٹینوک ٹائٹلان تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو سنبھالنے کے قابل ہوا۔ اس شہر میں ایزٹیک لوگوں نے ایک پروفیشنل پجاریوں کی بڑی جماعت بھی بنائی ہوئی تھی۔ ان کے پاس ایک بڑا لشکر بھی موجود تھا، ان کے پاس بہت سارے تاجر بھی موجود تھے۔ ایزٹیک حکومت میں ٹیکس لینے کا ایک نظام تھا، عدالتیں تھیں، مردم شماری جیسی چیزیں شامل تھیں۔ وہ مایا لوگوں کے 52 سال والے کیلنڈر راؤنڈ کو استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عظیم مندر کی سیدھ ڈوبتے سورج کے ساتھ رکھی، نہ کہ سیارہ زہرہ کے ساتھ۔ ایزٹیکیوں نے کچھ عمارتیں ایکوینوکٹیل خطوط پر بھی بنائی، یعنی وہ لکیریں جن پر سورج سال میں 2 بار بہار اور خزاں میں ایکویٹر کے ٹھیک اوپر ہوتا ہے۔ ایزٹیکیوں نے پودوں اور دواؤں کے بارے میں بہت سا علم جمع کیا ہوا تھا، جسے وہ پجاری سنبھالتے تھے، جو نجومی بھی ہوتے تھے۔ وہ ایک کمپلیکس نظریہ رکھتے تھے جس میں پودوں، انسانی جسم اور آسمانی ستاروں کے درمیان تعلق سمجھا جاتا تھا۔ یہ عجیب طور پر یونانی، رومی اور اسلامی دنیا کے نظام سے ملتا جلتا تھا، جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ ایزٹیک طبیب ماہرین ہوتے تھے، کچھ سرجری میں، کچھ خون نکالنے میں، کچھ زچگی میں، کچھ جڑی بوٹیوں کی دوائیں بنانے میں، اور کچھ حتیٰ کہ بیمار ٹرکیوں کا علاج کرنے میں۔ ان ڈاکٹروں کے پاس انسانی جسم کے حصوں کے ناموں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ وہ ڈینڈرف جیسی چیز کا بھی علاج کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایزٹیک لوگوں کی اوسط عمر اسپینی فاتحین سے زیادہ تھی۔ جنوبی امریکہ میں بھی لوگ بہت وسیع پیمانے پر تجارت کرتے تھے، اتنے وسیع پیمانے پر کہ ایک نئی جینز کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 1000 عیسوی کے قریب پولینیزین لوگ کم از کم ایک بار امریکہ آئے، یہاں سے شکرکندی لی اور شاید واپس بھی چلے گئے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے مرغیاں بھی یورپیوں سے پہلے امریکہ پہنچائی ہوں۔ جنوبی امریکہ کے لوگوں نے بھی بڑی بڑی سلطنتیں بنائیں، جن میں شاندار پتھر کی عمارتیں اور منصوبہ بند زراعت شامل تھی۔ ان کا سلطنت اینڈیز پہاڑ میں تقریباً 1100 عیسوی سے اسپینی فتح تک قائم رہی۔ سب سے مشہور ان کا مقام ماچو پیچو ہے، جو آج کے پیرو میں واقع ہے۔ یہ چمکدار اور خوب تراشے گئے پتھروں کا شہر تھا، جو تقریباً 1450 میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔
ان کا ریاست میں ٹیکس کے ریکارڈ، مردم شماری، پیمائش کے مقررہ معیار، طبی ماہرین اور فلکیات و کیلنڈرز کا علم شامل تھا، جو ان کی عمارتوں کے نقشے میں ہمیں محفوظ ملتا ہے۔ لیکن ان کے پاس لکھنے کا کوئی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی سائنسی اور علمی تاریخ کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ البتہ ان کا لوگ کیپو نامی گرہوں والی ڈوریوں کا ایک اعلیٰ نظام استعمال کرتے تھے۔ یہ ڈوریاں 10 اعشاری نظام کی بنیاد پر مبنی تھیں اور ان میں ٹیکس، مردم شماری، کیلنڈر اور فوجی انتظامات کی معلومات لکھی جاتی تھی۔ بعض محققین کے مطابق کیپو کبھی کبھی لکھائی کا کام بھی دیتے تھے۔ جس طرح آج بھی ماہرین مایا ہائیروگلف پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح وہ ابھی تک کیپو کے صحیح معنی سمجھنے میں مصروف ہیں۔ یورپی، خاص طور پہ اسپینی فاتحین نے امریکہ کی اصل تہذیبوں کو تباہ کر دیا۔ ہزاروں سال کی کمپلیکس تاریخ کو چند کاغذی دستاویزوں اور چند درجن پتھر کی عمارتوں میں سمیٹ دیا گیا۔ جنگلوں نے بہت سے شہروں کو واپس اپنے اندر چھپا لیا اور مورخین رہ گئے صرف اندازے لگانے کے لیے۔ مایا، ایسٹیک اور انکا نسلوں کے لوگ آج بھی زندہ ہیں، مگر اسپینی نسل کشی نے ان کی قدیم تہذیبوں کے ساتھ ایک ایسا مستقل ٹوٹا ہوا رشتہ پیدا کر دیا جو یورپ اور دیگر خطوں سے بالکل مختلف تھا۔ اگلی بار ہم قدیم رومیوں کی شاندار انجینئرنگ کے بارے میں جانیں گے۔ شکریہ۔